اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازہ. جنازہ کے ساتھ ازار اتار کر چلنے سے ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے. تسلب کا معنی ہوتا ہے نیچے کا تہبند اتار دینا، چادر اتار دینا اور صرف قمیص پہننا. سلبہ یسلب سلبن کا معنی ہوتا ہے کسی کا کپڑا اتار دینا، کسی کو برہنہ کر لینا. اور تسلب کا معنی ہے حقیقی برہنہ ہونا، مگر یہاں پر مکمل برہنہ ہونا مراد نہیں ہے، چادر اتار دینا مراد ہے. کیونکہ اس زمانے میں علی العموم لوگ چادریں پہنا کرتے تھے، جس کو عربی میں ازار بولا جاتا ہے. ردا بھی اور ازار بھی. ردا کا معنی عام ہے، چادر کوئی بھی ہو، اوپر پہنی جانے والی چادر یا نیچے باندھی جانے والی چادر ہو. اور ازار کا معنی وہ چادر جو نیچے باندھی جائے، جس کو ہمارے یہاں آج عرف عام میں تہبند کہہ دیا جاتا ہے. سلی ہوئی چادر، وہ بھی ایک قسم کا تہبندی ہوتی ہے. تو تسلب کا معنی یہ ہے. تو تسلب کا معنی سمجھ گئے آپ؟ مطلقاً برہنہ ہونا مراد نہیں ہے، قمیص پہن کر نیچے کی چادر اتار دینا یہ مراد ہے. زمانے جاہلیت میں جنازے کے پیچھے جب لوگ چاہتے تھے تو اس طرح کیا کرتے تھے. اپنے حزن و ملال کا اظہار کرنے کے لیے، اظہار تأسف کے لیے وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. اور اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اور اسلام نے ان کو خرافات میں شمار فرمایا ہے. یہ ساری چیزیں لغویات و خرافات میں سے ہیں اور سختی کے ساتھ منع فرمایا. مگر چونکہ ابتدائی مرحلہ تھا، صحابہ کرام دین دھیرے دھیرے سیکھ رہے تھے. بہت سے نو مسلم تھے جو مسلمان ہو جانے کے بعد دین کے تقاضوں سے مکمل طریقے سے واقف نہیں تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے تھے. اس لیے وہ واقعہ پیش آ گیا جو یہاں پر مذکور ہے. اب دیکھیے حدیث پاک. حدثنا احمد بن عبدہ اخبرنی عمرو بن النعمان حدثنا علی بن الحزور لفظ ہے عن نفیع عن عمران بن الحسین و ابی برزۃ قالا. تثنیہ کا صیغہ. نفیع عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں اور ابو برزہ سے. قالا، ان دونوں حضرات نے کہا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ او فی جنازۃ کلاہما صحیح. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے، شریک ہوئے. فرآ قوما قد طرحوا اردیتہم یمشون فی قمص. ردا کی جمع اردیہ اور قمیص کی جمع قمص. تو حضور نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی چادریں پھینک دی تھیں اور قمیصوں میں چل رہے تھے. صرف قمیص پہن کر وہ چل رہے تھے، نیچے کا حصہ ان کا کھلا تھا. قمیص چونکہ لمبی تھی، اس زمانے میں قمیص لمبی پہنی جاتی تھی. حضور نے دیکھا تو ظاہر بات یہ زمانے جاہلیت کا طرز عمل تھا اور زمانے جاہلیت کا معمول تھا، تو حضور ناراض ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابفعل الجاہلیہ تأخذون او بصنع الجاہلیہ تشبہون. یہاں شک راوی ہے کہ حضور نے لفظ فعل کا استعمال فرمایا اور یا صنعون کا استعمال فرمایا، یا تأخذون فرمایا یا تشبہون. دونوں کا معنی قریب 19-20 ایک ہی ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ زمانے جاہلیت کا طرز عمل اختیار کر رہے ہو یا زمانے جاہلیت کا طریقہ کار اختیار کر رہے ہو اور زمانے جاہلیت کے عمل سے مشابہت رکھتے ہو؟ یہ آپ نے انتہائی
غیظ کے عالم میں ارشاد فرمایا اور پھر کہا لقد ہممت ان ادعو علیکم دعوۃ ترجعون فی غیر صورکم، اللہ اکبر، میں نے یہ ارادہ کیا ہے یا میں نے یہ یقیناً میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں تمہارے خلاف ایسی دعائیں ضرر کروں جس کی بنیاد پر تمہارے چہرے بدل جائیں، تم پلٹ جاؤ اپنی ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، یعنی تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، بدل جائیں، تم نے اسلام لا کر زمانے جاہلیت کا طریقہ اختیار کیا۔ تو وجہ وہی تھی، ابتدائی مرحلہ تھا، بہت سے مسلمان ہو رہے تھے، دھیرے دھیرے دین سیکھ رہے تھے، آداب رسالت سیکھ رہے تھے، اور اجڑ قوم تھی، وہ لوگ انتہائی اعلیٰ درجے کے گنوار تھے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ چند ہی دنوں میں ان کو دنیا کا قائد و لیڈر بنایا اپنے، یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا، اور آپ کی اسی تربیت کی تعریف قرآن مقدس میں کئی مقام پر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ کی شان تزکیہ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں خود پروردگار عالم نے اس شان کی تعریف فرمائی ہے کہ محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو جب حضور ناراض ہوئے فَأَخَذُوا أَرْضِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ، تو انہوں نے اپنی چادروں کو اٹھایا، پہنا، اور پھر انہوں نے دوبارہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ سمجھ گئے کہ یہ عمل جو ہے مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آقا دو عالم ناراض ہیں اور ہمیں ان کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ یہاں سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زمانے جاہلیت کے اعمال کی مذہب اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ کسی طرح کا بھی عمل ہو، چاہے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہوں یا برا سمجھتے ہوں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قمیص چھوٹی ہے اور گھٹنے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں تو پھر نیچے کا کپڑا اتارنا جائز اور درست نہیں ہے لوگوں کے سامنے۔ قمیص عام طور سے اگرچہ وہ سلی ہوئی ہوتی ہے مگر اس کے جو دامن ہوتے ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں ہوا کے جھونکوں سے، تو انسان برہنہ ہو سکتا ہے، شرمگاہ کھل سکتی ہے، اس وجہ سے نیچے کا تہبند ازار اتارنے کی اجازت نہیں ہے برسر عام۔ ہاں اگر کسی کا جبہ ہے، قمیص نہیں، جبہ نیچے تک جو ہوتا ہے، گھٹنوں کا نیچے تک، پنڈلی تک ہوتا ہے اور بعض کے ٹخنوں تک ہوتا ہے جبہ، جو لمبا جبہ پہنتے ہیں، اس قسم کا اگر کوئی کپڑا ہے اور موٹا کپڑا ہے کہ اندرونی حصے جھلک نہیں رہے ہیں اور پھر وہ اندر کی ردا اور چادر کو اتار دے اور ازار نہ پہنے یا شلوار نہ پہنے یا انڈر ویئر نہ پہنے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، چونکہ ستر عورت ہے اور جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اتنا حصہ چھپا ہوا ہے اس کی۔ اور تنہائی میں انسان برہنہ ہو سکتا ہے، اگر تنہائی میں برہنہ ہونے کی اس کو کوئی ایسی حاجت ہے تو برہنہ ہو کر نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، اور کسی ایسے مقام پر برہنہ نہیں ہو سکتا جہاں پر لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں یا لوگوں کے دیکھنے کا امکان ہو۔ یہیں سے مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ غسل خانے میں برہنہ ہونا جائز ہے یا درست ہے یا درست نہیں ہے نہانا، تو اس کا جواب یہی کہ اگر غسل خانہ محفوظ ہے، کوئی وہاں دیکھ نہیں سکتا ہے، جھانک نہیں سکتا ہے، تو پھر برہنہ ہو کے نہانے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ ادب یہی ہے کہ کپڑے پہن کر نہائیں، مگر اگر یہ گمان ہو کپڑا پہنیں گے تو بدن پورے حصے پر صحیح سے بہہ نہیں سکے گا یا غسل صحیح طرح سے ہو نہیں سکے گا، کچھ لوگ شکی قسم کے ہوتے ہیں، تو اگر ایسا کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو برہنہ بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ بیٹھ کر نہائے، بیٹھنے میں کچھ نہ کچھ ستر عورت ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ حضور نے اپنے ذاتی معاملات میں ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کبھی بھی، اور نہ ہی کسی کے خلاف دعائے ضرر کی۔ میں بد دعا کا لفظ استعمال قصدن نہیں کر رہا ہوں، لفظ بد ہی ہے، اس کا استعمال آقا دو عالم کی جانب اس کا انتساب کرنا بظاہر درست نہیں معلوم ہوتا ہے، خلاف ادب سوء ادب معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بد دعا فرمائی یا بد دعا نہیں فرمائی، یہ لفظ بد کا انتساب ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعائے ضرر کرنا ہو، دعا اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے دعائے ضرر، اور دعا لہو کا معنی ہوتا ہے دعائے نفع، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اعلیٰ آیا ہے تو اس لیے میں دعائے ضرر سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو حضور رحمت عالم نے اپنی ذاتی معاملات میں نہ کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نہ ہی کسی کے لیے دعائے ضرر فرمائی ہے۔ ہاں جہاں دینی معاملات آ جاتے ہیں اور دین کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے تو حضور پھر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ حضور دینی معاملات میں اس قدر ناراض ہوتے تھے کوئی آپ کا غضب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں آپ اس میں مکۃ المکرمہ میں مکی زندگی میں جب عبداللہ ابن معیط اور ابو جہل ابو لہب اور عتبہ شیبہ وغیرہ نے مل کر نماز کی حالت میں حضور کی شان میں گستاخی کی اور اونٹنی کی اوجھلی لا کر آپ کے سر اقدس پر ڈال دی معاذ اللہ۔ تو نماز چونکہ نہیں پڑھنے دی تھی انہوں نے، نماز کی کیفیت نہ ہوتی تو شاید حضور کچھ نہیں کہتے، ان کو ذاتی معاملہ ہو جاتا، مگر نماز پڑھنے سے روکا انہوں نے اور سجدہ بندگی پیش کرنے سے روکنے کی کوشش کی، تو حضور انتہائی سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعتبہ وشیبہ، اللہم علیک بعبداللہ بن معیط، نام لے دے کر آپ نے کہا کہ اللہ ان کو پکڑ لے قریشیوں کو اور ان کو جنہوں نے نماز پڑھنے نہیں دیا، ایک ایک کا نام لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل پر کفر کی مہر لگ گئی اور جتنے وہ وہاں خبیث بدبخت تھے کسی کو بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، اس میں سے اکثر میدان بدر میں مارے گئے اور ان کو گھسیٹ کر قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے غزوہ احزاب کے موقع پر تیر اندازی اس قدر شدت کی کافروں نے کہ حضور کی کئی نمازیں فوت ہو گئیں، اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ تو اس میں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، آپ کی بھی نماز قضا ہوئی اور قوم کی بھی نماز قضا ہو گئی، تو آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم نارا وبطونہم نارا کہ حتی غربت الشمس فقال ملأ اللہ قبورہم نارا وبطونہم نارا منعون عن الصلاة الوسطى حتی غربت الشمس، یہ الفاظ ہیں، مجھے ابھی خیال آیا، منعون عن الصلاة الوسطى حتی غربت الشمس قب ملأ اللہ قبورہم نارا وبطونہم نارا۔ یہ علی شیر خدا مولا کائنات سے مروی ہے کہ ان بدبختوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں کو پیٹوں کو آگ سے بھر دے، یہ فرمایا۔ تو ذاتی معاملات میں حضور ناراض نہیں ہوتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر سب کو آپ نے معاف فرما دیا، مگر جہاں پر حرمت اسلام پامال کی جا رہی ہو تو حضور ناراض ہوتے تھے، اور حضور کے اور انبیاء کرام کے وارثین علماء کرام کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ذاتی معاملات میں نظر انداز کریں، مگر جہاں حدود اسلام پامال کی جائیں اور اسلام کا مذاق اڑایا جائے، دین پر بات آ جائے تو ان کو اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرنا چاہیے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ باب ما جاء فی الجنازہ لا تؤخر اذا حضرت ولا تتبع بنار، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے تو اس کو مؤخر نہ کیا جائے، ولا تتبع بنار، اور جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جائی جائے۔ یہاں پر عنوان باب ہی میں دو باتوں کو انہوں نے کلیئر کیا ہے، ایک تو یہ کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے، حاضر ہونے سے مراد ریڈی ہو جائے، مکمل طریقے سے تیار ہو جائے، غسل ہو جائے، کفن وغیرہ پہنا دیا جائے، تو اب چونکہ تکفین ہو گئی، تدفین کا مرحلہ باقی ہے، اب تاخیر کرنا درست نہیں ہے، سخت مکروہ ہے، جتنی تاخیر ہوگی کراہیت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا، حتیٰ کہ حرمت تک کراہیت داخل ہو سکتی ہے اگر بہت زیادہ تاخیر ہو۔ یہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اوقات مکروہہ ہی میں جنازہ تیار ہو جائے، بالکل ریڈی ہو جائے، تو اسی وقت اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، حالانکہ وقت مکروہ میں نماز پڑھنا منع ہے، مگر یہاں پر اجازت دی گئی ہے، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخروی معاملہ شروع ہو جائیں، سمجھے آپ، اور عذاب الہی کے نظارے لوگ دیکھنے لگ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی مجرم ہو، خطا کار ہو، قبر کے اندر عذاب ہونے والا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد سے سارے معاملہ شروع ہو جائیں، تو اس لیے حکم یہی ہے کہ فوراً اس کو جلد سے جلد اللہ کے حوالے کر دیا جائے، عالم برزخ میں اس کو روانہ کر دیا جائے، اس جسم کے ساتھ، روح تو اس کی روانہ ہو چکی، جسم اس کا روانہ ہو جائے، روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، روح پر جو چیزیں وارد ہوتی ہیں جسم بھر پر بھی وہ چیزیں وارد ہوتی ہیں، یہ سب باقاعدہ کتب عقائد میں ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا انتقال شب جمعہ میں ہوا ہو تو جمعے کی نماز کی وجہ سے اس کو روکا نہیں جائے گا کہ جمع غفیر ہوگا، بہت سے لوگ شریک ہو جائیں گے اور بشارتیں آئی ہیں، اتنے مسلمان حاضر ہو جائے تو یہ بشارت ہے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر وہ ان کے لیے ہے جو پہلے سے تیار نہ ہو۔ جنازہ اگر پہلے سے تیار ہے، شب میں تیار ہو گیا جنازہ، اب شب میں اس کو نماز وغیرہ پڑھا کے تدفین کا عمل کر لیا جائے۔ صبح کسی کا انتقال ہوا اور جنازہ تیار ہو گیا، تب بھی حکم یہی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اس کو نہ روکا جائے، جلد سے جلد اس کو دفن کر دیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر بالکل عین نماز سے پہلے جنازہ تیار ہوا ہے اور یہ خوف ہے کہ اگر جنازے میں تدفین میں شریک ہوں گے تو پھر نماز جمعہ فوت ہو جائے گی، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے، پھر نماز کے بعد نماز ہو، نماز جمعہ کے بعد نماز ہو، اس کے بعد پھر اس کی تدفین کی جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مگر اگر
پہلے سے ریڈی ہے تو پھر اس کو جلد سے جلد دفن کر دیا جائے۔ آج یہ بدعت ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں روک دیا جائے، فلاں صاحب فلائٹ سے آ رہے ہیں ان کو روک دیا جائے، فلاں صاحب آ رہے تو روک دیا جائے، جمع غفیر بڑھانے کے لیے، تعداد بڑھانے کے لیے۔ سمجھے؟ اب یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ جلد سے جلد اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چونکہ فرض عین تو ہے نہیں بھی، فرض کفایہ ہے، محلے کے چند لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو کافی ہے، سب کی طرف سے کافی ہے، تو بلا وجہ جمع غفیر اکٹھا کرنے کے لیے روک کے رکھنا درست نہیں ہے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے، باقی لوگوں کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جائی جائے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہو، آج بھی ہندوؤں کے طریقہ راج، ابھی اسی دن میں نے دیکھا کہ بدبو آ رہی ہے، اس کو خوشبو تو نہیں کہوں گا میں، لبان وغیرہ تھا، تو ہم نے غور کے دیکھا بھی جنازہ آگے نکلا ہوا تھا، پیچھے بھیڑ تھی۔ میں جا رہا تھا ادھر جم خانے جا رہا تھا، تو فجر کے بعد جنازہ ہندوؤں کا نکلا تھا۔ انگیٹھی لے جاتے ہیں وہ لوگ، انگیٹھی میں لبان رہتا ہے، لبان سلگتا ہوا جاتا ہے، انگیٹھی میں آگ ہوتی ہے، اس پر وہ لبان ڈالتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ اسی طریقے سے جنازے کے پیچھے خوشبو سلگاتے ہوئے انگیٹھی میں لے جاتے تھے، تو حضور نے اس سے منع فرماتے کہ آگ جنازے کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے نیک فال کے طور پر۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں قبرستان میں بھی آگ لے جانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو چراغ وغیرہ جلانے کی حاجت ہے تو ایسی جگہ چراغ رکھا جائے کہ وہاں پر آس پاس قبر نہ ہو، یا کم سے کم اگر قبر ہو تو یہ احتیاط کریں کہ قبر کے اوپر چراغ نہ جلایا جائے، ہرگز نہیں، مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور روشنی کا اہتمام اس طریقے سے کیا جائے کہ کسی بھی قبر کے اوپر نہ کوئی اگربتی ہو، نہ کوئی موم بتی ہو، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی چراغ ہو، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ اندر آگ ہی نہ لے جائی جائے۔ آپ تو حاجت ہی نہیں اگربتیوں کی۔ آج بھی روشنی کا جو تہوار آتا ہے، قبرستان کی روشنی کا، کیا بولتے ہیں اس کو، شب برات کا تہوار آتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی طریقہ رہا ہے، جیسے سب لوگ جاتے ہیں قبرستان، آباء و اجداد کی بارگاہوں میں جا کے سلام پیش کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اور صفائی وغیرہ قبرستان کی ہوتی ہے، ایک اچھا ماحول نظر آتا ہے۔ آج بھی زمانے میں بھی جب کہ لائٹوں کا زمانہ ہے، اگربتی اور موم بتی، اگربتی چلو خوشبو کے لیے، اس کے مقام پہ عطر استعمال کر سکتے ہیں، موم بتی لے کے جاتے ہیں وہاں روشنی کرنے کے لیے، کیا حاجت ہے موم بتی لگانے کی؟ بلب لگا دیجیے گا، آپ راڈ لگا دیجیے، سمجھے؟ آج تو اچھی کوالٹی کے بلب آ رہے ہیں۔ تو بہرحال حتی الامکان قبرستان میں آگ یا آگ جیسی کوئی چیز لے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب چونکہ اگربتی میں بھی آگ ہوتی ہے تو اس کو بھی اگر لگانا ہو تو قبر کے اوپر نہ لگائیں، ادھر ادھر جو میڑ ہوتی ہے اس پر لگائیں، تاکہ وہ ہوا کے ذریعے سے خوشبو قبرستان کے اندر آ جائے گی۔ اس سلسلے میں روایت ہے۔ حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني سعيد بن عبد الله الجهني ان محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، یہاں پر عمر بن علی بن ابی طالب لکھا ہوا ہے، مگر میری معلومات کی حد تک حضرت علی مولا کائنات کے بیٹے عمر نہیں تھے، کوئی عمر تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے نام پر آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، سمجھے آپ، اور میدان کربلا میں غالباً شہید بھی ہوئے تھے، ان کے بیٹے محمد ہیں۔ اور میں نے ایک فوٹو دیکھی ہے جس میں یہ وضاحت ہے کہ یہ حضرت علی مولا کائنات کے بیٹے عمر بن ابو طالب ہیں، ان کی مزار پاک ہے، میدان کربلا میں بھی ان کی مزار پاک ہے، مگر شاید رافض لوگ نہ جاتے ہیں وہاں پر، ان کو تو عمر کے نام سے ہی چڑ ہے نا، کہاں جائیں گے، وہ تعصب عناد کا شکار ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جوہنی کہ محمد بن عمر بن عمر بن ابو طالب، عمر بن علی بن ابی طالب حدثہ، انہوں نے ان سے بیان کیا، کن سے؟ عبداللہ جوہنی سے بیان کیا، کس سے روایت کر؟ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے، یعنی عمر سے روایت کرتے ہوئے، اور وہ اپنے دادا سے، وہ ان کے دادا سے، یعنی محمد کے دادا یعنی علی مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تؤخر الجنازۃ، جنازے کو لیٹ مت کرو، مؤخر مت کرو، اذا حضرت، جبکہ وہ تیار ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني انبأ معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن ابي حريز ان ابا بردة حدثه قال، اب یہ کہتے ہیں معتمر بن سلیمان کہ میں نے فضیل بن میسرہ کے سامنے پڑھا ابو حزیر کے واسطے سے کہ ابو بردہ نے ان سے بیان کیا، کن سے؟ ابو حریث سے بیان کیا، کہ کیا بیان کیا؟ یہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا، اوصى ابو موسیٰ الاشعری حین حضرہ الموت، کہتے ابو موسیٰ اشعری نے وصیت کی اپنی موت کے وقت، جس وقت موت کا پیغام آیا، فقال، اور وصیت میں یہ کہا، لا تتبعونی بمجمر، وہی
لوبان دان انگیٹھی جس میں لوگان وغیرہ سلگتا ہے، مجمر، تم لوگ میرے جنازے میں مجمر مت لانا، انگیٹھی مت لانا، لوبان دان مت لانا۔ قالوا لہو، تو لوگوں نے اسے کہا او سمعت فیہ شیئا، کیا آپ نے اس سلسلے میں کچھ سنا ہے؟ یعنی آپ اپنی طرف سے بیان فرما رہے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی حضور کی تعلیم یا حضور کا کوئی ارشاد ہے؟ تو فرمایا نعم، ہاں، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنی ہے۔ باب ما جاء فی من صلی علیہ جماعت من المسلمین، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے پڑھی ہو، تو جس کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کا جمع غفیر شریک ہو اس کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ یہاں دیکھیے حدیث پاک، حدثنا، مگر مومن ہوں، منافق نہ ہوں۔ آج بھی بہت سے مومنین منافق ہیں، دل میں نفاق ہے، یا بظاہر مومن ہے اور کام کرتے ہیں کفریہ اور شرکیہ، یا کلمات کفر پکنے کی بنیاد پر کافر و مرتد ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، سمجھے آپ؟ اب جو دیوالی کا تہوار گزرا، ہیپی دیوالی، اب کوئی اگر عقیدہ رکھ کے ہیپی دیوالی کہہ دے کسی کو، معنی مفہوم سمجھ کے گیا کام سے، وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی دیوالی تم کو مبارک ہو، یعنی میرے بھائی جو تم دیوالی میں کفر و شرک کر رہے ہو، اللہ اور برکت دے اس میں کفر و شرک میں، یہ مطلب نہ ہوا بارک اللہ۔ تو اب یہ اس کے کفر و شرک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو برا سمجھتے ہوئے کہنا بھی حرام و ناجائز، اچھا سمجھتے ہوئے کہنا کفر و شرک ہے۔ تب بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے باس کافر ہیں تو فلاں کافر ہیں، تو فلاں کافر سے ہمارے تعلقات ہیں، نہ کہیں تو برا مان جائیں گے۔ تو کہو اور اپنے دین کا بیڑا غرق کرو، اگر تم کو اتنی چاپلوسی کرنی ہے تو کہو جا کر کے۔ اسلامی حدود کے اندر رہ کر معاملات برتنے کی اجازت ہے، یہ تھوڑی کہ آپ اسلامی حدود کو پامال کرنا شروع کر دو، اس کی کہاں اجازت ہے؟ یہ تو مداہنت ہے کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کوئی کام کرنا یا ایسی کوئی بات کہنا جس سے وہ خوش ہو جائیں، بڑے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے۔ تو مسلمان اگر واقعی مسلمان ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہے، وہ ایک کثیر تعداد میں 40 کی عادت کا ذکر بھی ہے، 100 کی عادت کا ذکر بھی ہے، شریک ہو جائے تو اس کے لیے بشارت بخشش کی، مردے کے لیے۔ اور مرنے والا اگر اللہ والا ہے تو پھر پڑھنے والوں کے لیے بشارت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے جو ہے اللہ والوں کی جنازوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی برکت سے گناہ دھل جائیں ہمارے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبید اللہ انبا شیبان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ 100 من المسلمین غفر لہ، اللہ اکبر، جس کی نماز جنازہ 100 مسلمانوں نے پڑھ لی، غفر لہ، اس کو اللہ معاف فرما دے گا، اس کے لیے بخشش کا پروانہ ہے۔ 100 ہوں، 100 سے زیادہ ہوں تو اور اس کے درجات بلند ہوں گے، جس قدر تعداد بڑھے گی درجات بلند ہوں گے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی حدثنا بکر بن سلیم حدثنا حمید بن زیاد الخراط عن قریب مولا عبداللہ بن عباس۔ اب یہ قریب سے حدیث پاک مروی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ قال ہلاک ابن عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، حضرت عبداللہ نے، یا قریب، اے قریب، قم، اٹھو، فانظر حل اجتمع لابنی احد، جا کے دیکھو کہ کیا کوئی مسلمان میرے بیٹے کے لیے حاضر ہوا، جمع ہوا۔ فقلت، تو میں نے کہا، نعم، ہاں میرے آقا آئے ہیں مسلمان۔ فقال ویحک، تو غصے میں کہا، ویحک، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا تیرا برا ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، مگر یہ جو لفظ ہے یہ بطور تقیہ کلام کے اہل عرب استعمال کرتے تھے، تم پر افسوس ہے، ابھی نادان، یہ اس کا ترجمہ کرو گے، افسوس، تم پر افسوس ہے۔ کم تراہم 40، ارے نادان کتنے ہیں وہ لوگ، 40 ہیں، 40 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تم انہیں کتنا دیکھتے ہو؟ تم انہیں 40 دیکھتے ہو، یعنی 40 ہیں وہ؟ قلت، میں نے کہا، لا، نہیں، بل ہم اکثر، بلکہ وہ 40 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اوپر 100 کی روایت گزری ہے، یہاں 40 کی عادت کا ذکر ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ 40 سے زیادہ ہیں تو آپ نے فرمایا فخرجوا بابنی، میرے بیٹے کو لے کر چلو اب قبرستان۔ فاشہد،
یا فاشہد لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں گواہی دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ یقیناً میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ما من 40 من مؤمن یشفعون لمؤمن الا شفعهم اللہ، اللہ اکبر، جس مومن کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان شریک ہوں گے، شفاعت کریں گے، تو اللہ ان سب کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ شفاع یشفع کا معنی ہوتا ہے شفاعت قبول فرمانا، اور شفاع یشفع کا معنی ہوتا ہے شفاعت کرنا، جیسا کہ حدیث پاک میں اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو آپ کا لقب اول الشافعین اور اول المشفعین بھی ہے۔ تو آپ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، دعا یاد ہے آپ کو؟ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہی نا؟ یہ نہیں ہے؟ اچھا اچھا، رب اغفر لی ولوالدی، یہ بھی نہیں ہے؟ پھر کون سی ہے؟ ہاں اللہم اغفر، چلو چلو یاد ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ جو کہہ رہے نا یہی شفاعت ہے، اسی کا نام شفاعت ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ اور کیا سفارش ہے؟ بلا وجہ دیوبندی غیر مقلد بلا وجہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ سفارش کو کسی نہیں کر سکتا، خود ہی سفارش کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ تو ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما دے، مردوں کو بھی معاف فرما دے، و شاہدنا و غائب، جو لوگ موجود یہ بھی معاف ہو جائیں، اور جو لوگ موجود نہیں ان کو بھی تو معاف فرما دے، صغیر کو بھی کبیر کو بھی، سب کو معاف۔ یہ سفارش ہے، تو جس کے حق میں سفارش کی جائے گی 40 مسلمان سفارش کر دیں گے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، رد نہیں فرمائے گا۔ تو اب دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے 100 کے لیے بشارت آئی ہو، پھر اللہ نے بشارت کو اور کشادہ کر دیا، پھر 40 تک بشارت کو محدود رکھ کہ 40 مسلمان بھی اگر شریک ہو گئے تو بشارت ہے۔ یا یہ ممکن ہے کہ یہاں پر کثرت مراد ہے، عدد مخصوص عدد مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے کہ زیادہ مسلمان شریک ہو جائیں جن کی تعداد اچھی خاصی ہو، تو پھر وہ اگر سفارش کر دیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا مردے کو۔ بس آخری روایت پڑھ لیں آپ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمیر عن محمد بن اسحاق عن یزید بن ابی حبیب عن مرثد بن عبد الله الیزنی عن مالک بن حبیرہ الشامی وکانت له صحبت، ان کو صحبت حاصل تھی، یعنی صحابی تھے یہ۔ کون؟ مالک بن حبیرہ شامی۔ کان قال، کہتے ہیں کان اذا اتی بجنازۃ فتقال من تبعها جزأهم 3 صفوف، کہ جب کوئی جنازہ لایا جاتا فتقال، اور یہ جنازے کے افراد کو کم سمجھتے۔ تقال یا تقالو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم سمجھنا، قلیل سمجھنا۔ تقال اس میں باب تفاعل ہے نا، تقال تقال ادغام ہو گیا۔ من تبعها، جنازے میں جنازے کے پیچھے آنے والوں کو اگر یہ کم سمجھتے، جزأهم 3 صفوف، تو ان کو 3 صفوں میں تقسیم فرما دیتے۔ 3 صف، چند لوگ ہوتے 3 صف کر دیتے، 3 یا 4 لوگوں کو آگے پیچھے۔ ثم صلی علیہا، پھر نماز پڑھاتے جنازے کی۔ وقال، اور یہ کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما صف صفوف 3 من المسلمین علی میت الا اوجب، کہ جس کسی میت مسلمان پر 3 صف مسلمانوں نے صف بندی کر لی ہو نماز میں، تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔